ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گھر میں ایک ساس اور بہو رہا کرتی تھیں۔ ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ فاطمہ اپنی ساس کے ساتھ بالکل ایسے برتاؤ کرتی تھی جیسے ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ادھر فاطمہ کی ساس نے بھی فاطمہ کے پیار میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پھر ایک دن فاطمہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو اس کی ساس اسے کہنے لگی، فاطمہ بیٹا، کھانے میں کیا بنا رہی ہو آج؟ اگر آلو مٹر بنا رہی ہو تو ساتھ میں مجھے چاول بنا دینا۔ لیکن ماں جی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈاکٹر نے آپ کو چاول کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں آپ کو چاول نہیں دے سکتی۔ ارے بیٹا، ایک دن کی کیا بات ہے، آج تم مجھے چاول کھلا دو، پھر مت کھلانا۔ ٹھیک ہے ماں، میں آپ کو چاول بنا دیتی ہوں، لیکن صرف آج کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ چاہیے جا کر اپنے کمرے میں آرام کیجیے، میں کھانا بنا کر آپ کے کمرے میں لا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیشہ۔ فاطمہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ ساس اور بہو بیٹھ کر آرام سے کھانا کھانے لگیں۔ اگلے دن کی شام کو جب ساس اور بہو بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہی تھیں تو اچانک سے موسم خراب ہو گیا اور زوردار بارش آنے لگی۔ ارے فاطمہ بیٹا، دیکھو نا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، میرا تو پکوڑے کھانے کا دل کر رہا ہے، کیا تم مجھے پکوڑے بنا کر دو گی؟ جی ماں جی، میں آپ کو پکوڑے ضرور بنا کر دیتی، لیکن گھر میں بیسن ختم ہوا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں فاطمہ بیٹا، تم جا کر ساتھ والی فوزیہ سے بیسن لے آؤ، آخر ہمسائے کب کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں ابھی بیسن لے آتی ہوں، پھر میں آپ کو آ کر پکوڑے بنا دوں گی۔ جب فاطمہ بیسن لینے کے لیے ساتھ والی ہمسائے کی طرف جانے لگی تو کچھ عورتیں اس کو باتیں کرنے لگیں۔ ارے وہ دیکھو، فاطمہ جا رہی ہے اپنی ساس کی چہیتی، اس کا شوہر تو 4 دن اس کی وجہ سے گھر نہیں آتا کیونکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے نا، ہا 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 ہا۔ ایسے ہی ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو بالکل۔ فاطمہ بیچاری نے ان عورتوں کی فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چپ چاپ بیسن لے کر گھر آ گئی۔ فاطمہ جب گھر آئی تو وہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ فاطمہ ان عورتوں کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ عادت کی تو بہت اچھی تھی اور اپنی ساس کا خیال بھی بہت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کا شوہر 4 دن گھر نہیں آتا تھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ شاید وہ فاطمہ کو ناپسند کرتا تھا۔ یہ لیں ماں جی، پکوڑے تیار ہیں، اب کھا کر بتائیے گا کیسے بنے ہیں۔ ہاں ہاں، میں تو کھا رہی ہوں، کیا تم نہیں کھاؤ گی میرے ساتھ؟ نہیں ماں جی، میں کچھ تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہتی ہوں۔ چلو بیٹی ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ فاطمہ نے ان عورتوں کی طرف سے اپنی ساس کو کچھ نہیں بتایا، وہ بیچاری چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی ان کی باتوں سے۔ تھوڑی دیر بعد جب رات ہوئی تو فاطمہ کا شوہر ثاقب گھر آیا۔ فاطمہ ثاقب سے کہنے لگی، ثاقب کدھر تھے آپ؟ آج آپ 6 دن بعد گھر آئے ہیں۔ ماں جی بھی بار بار آپ کا پوچھ رہی تھی، میں نے ان سے بار بار جھوٹ بولا کہ ثاقب تو شہر سے باہر گئے ہیں کام کے سلسلے میں۔ آخر ایسا کب تک چلے گا ثاقب؟ ارے چپ، ایسا تب تک ہی چلے گا جب تک تم اس گھر میں ہو، مجھے تو تم پہلے دن سے ہی پسند نہیں، اور تمہاری وجہ سے ہی میں 4 دن گھر نہیں آتا تاکہ تمہاری منحوس شکل دیکھنے کو نہ ملے۔ اچھا، تو اگر میں آپ کو پسند نہیں تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی پھر؟ میں نے تو صرف اپنی ماں جی کی ہی بات مانی تھی، ورنہ میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر واپس کب جاؤ گی؟ میں نے تمہیں وجہ بتا دی ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ نہیں، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے ماں جی خود بیاہ کر لائی ہیں۔ میں اس گھر کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو پھر میں ہی چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ ثاقب کے جانے کے بعد فاطمہ بیچاری پھر دوبارہ سے رونے لگ گئی۔ اسی طرح فاطمہ بیچاری پریشانی کی حالت میں روتے روتے سو گئی۔ اگلے دن کی صبح جب فاطمہ سو کر اٹھی تو فاطمہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ فاطمہ ساری رات روتی رہی اور پریشانی کی حالت میں فاطمہ کو بہت تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی ساس سوچنے لگی کہ فاطمہ کبھی بھی اتنی دیر تک اپنے کمرے میں نہیں رہی، چلو میں خود ہی دیکھ کر آتی ہوں۔ فاطمہ بیٹی، کیا بات ہے، آج تم کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ رات کو مجھے آوازیں آ رہی تھیں، ثاقب آیا تھا کیا؟ جی ماں جی، وہ گھر تو آئے تھے لیکن وہ دوبارہ چلے گئے کیونکہ ان کو آفس کے کام سے کہیں جانا تھا۔ فاطمہ بیٹا، کیا بات ہے، آج مجھے کچھ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جی ماں جی، کل جب میں فوزیہ کی طرف بیسن لینے جا رہی تھی اس وقت بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، شاید اس وقت مجھے ٹھنڈ لگی اور مجھے بخار ہو گیا۔ ارے بیٹا، تم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا، چلو پہلے تم ناشتہ کر لو اور پھر دوائی کھا کر کچھ دیر آرام کرنا، اللہ تمہیں آرام دے۔ جی ماں جی ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے پھر سے اپنی ساس کو ثاقب اور اپنی لڑائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا اور تیز بارش آ گئی۔ ماں جی آپ ادھر بیٹھیے، باہر طوفانی بارش ہو رہی ہے، میں چھت سے کپڑے اتار کر آ رہی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں پہلے بخار ہے، تم دوبارہ سے بھیگو گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی تمہاری۔ ٹھہرو میں خود ہی اتار لاتی ہوں کپڑے۔ فاطمہ کی ساس چھت سے کپڑے اتارنے جا ہی رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ فاطمہ اسی ٹائم اپنی ساس کو ہاسپٹل لے آئی۔ فاطمہ نے اس وقت ثاقب کو بہت زیادہ فون کیا لیکن ثاقب نے اس کے فون کا ایک بھی جواب نہ دیا۔ پھر ثاقب کو ان کے ہمسایوں نے فون کر کے بتایا کہ تمہاری ماں ہاسپٹل میں داخل ہے، تم یہاں موجود نہیں۔ اور کچھ ہی دیر بعد ثاقب ہاسپٹل پہنچ گیا اور آ کر ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میری والدہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیجئے جو ان کو وقت پر ہاسپٹل لے آئیں، نہیں تو آپ کی والدہ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ فی الحال یہ خطرے سے باہر ہیں۔ فاطمہ تم مجھے معاف کر دو، میں بلا وجہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا رہا۔ آج تم نے میری ماں کی جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں آج کے بعد تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، ہم سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔